السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد بزرگوں دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے چند آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ ایک ہے سورۃ الشعراء، آیت مقدسہ نمبر 52 سے لے کر 64 تک، بلکہ 68 نمبر آیت تک وہ مضمون ہے جو خلاصہ جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ دوسرے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 آپ نے سماعت فرمایا۔ سادہ سا ترجمہ، عام فہم ترجمہ، کیونکہ اردو میں لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں، انگریزی میں کم سمجھتے ہیں، اردو میں جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ 71 سال بعد پتہ لگا ججوں کو کہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، انگریزی نہیں سمجھتے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ اب فرعون نے شہروں میں اپنے پیروکار جمع کرنے لوگوں کو بھیجا، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے تھوڑے سے لوگ، جیسے ہمارے ملک پاکستان کے بادشاہ نے کہا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، فرعون نے کہا تھے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور اس نے کہا ہے جس کو لوگوں نے کہا تو ہمارا بادشاہ بن جا، بادشاہ بن کے میں مار دے، ہمیں گولیاں مار، ہمیں جو مرضی کہا، تجھے اجازت ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جن کے حکمرانوں کو جب چنتے ہیں تو وہ گولیاں مارتے ہیں، بندے مارتے ہیں، اور کسی ملک میں یہ کام نہیں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ فرانس میں ہے، نہ اسپین میں ہے، نہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، نہ جرمنی میں ہے، نہ ہالینڈ میں ہے، نہ کینیڈا میں ہے، کہیں نہیں ہے کہ جن کو چنا ہو وہ چننے والوں گولیاں ماریں۔ یہ بدنما قلم کا ٹیکہ صرف پاکستانی حکمرانوں کو۔ فرعون نے کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان سے میرا دل جلتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے میرا دل جلتا ہے، ان کو دیکھتے کہ میرا دل جلتا ہے، یہ کر دوں وہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دل جلتا تھا ان تھوڑے سے لوگوں کو دیکھ کے، اور وہ لوگ 7 لاکھ تھے جن کو فرعون کہتے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور پاکستان میں 18 کروڑ مسلمان ہیں جو تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں، صرف لاہور ہی میں ہے، نہ کراچی میں ہے، نہ پشاور میں ہے، نہ پنڈی میں ہے، نہ بلوچستان ہی نہیں ہے۔ اور بلوچستان کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے اس فیصلے کے خلاف، ان کو بھی گولیاں مار دو، ان کو بھی قید کر دو۔ وہ چونکہ اسمبلی میں ہے نا، اسمبلی میں گھوڑے کو گدھا کہہ دو، گدھے گھوڑا کہہ دو تو خیر ہے، جو مرضی کو، باہر نہیں کہنا، باہر تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے سب کو وہاں سے نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام دریا میں عصا مارو، عصا مارا تو رستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم نے گھبرانا نہیں، اِنَّ مَعِیَ ربی، رب میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا بھی پیغام سنا دو، وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور جو بعد میں آئے ان کو میں نے ڈبو دیا، تاکہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو میری طاقت کا پتہ چل جائے، میری کتنی طاقت۔ اب چونکہ قرآن شریف لوگ پڑھتے نہیں، نہ پبلک پڑھتی ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کیا پتہ رب کی طاقت کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہے میری طاقت بڑی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے شاہد، مبشر، نذیر کی شان کے ساتھ، تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سنیں،
دعوت سنیں، مجھے اللہ مانے اور میرے محبوب علیہ السلام کو اپنا رسول مانے، اور ماننے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں۔ یہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اللہ کا پیغام سنانے والے محبوب علیہ السلام کی، جو نبی ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، امی ہیں، کسی سے پڑھے نہیں ہوئے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یامرون بالمعروف، جب وہ تشریف لائیں گے نیکی کا حکم فرمائیں گے، ینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع کریں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکی چیزیں حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے سروں پر جو بوجھ ہے اس کو اتار دیں گے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گلوں میں جو پھندے ہیں وہ بھی اتار دیں گے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو ان پر ایمان لائیں تو ان کا فرض ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کی مدد فرمائیں، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ جو کتاب ان کے ساتھ اتری ہے اس کی پیروی کریں، أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو ایسا کریں گے وہ کامیاب ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء قابل تعظیم و توقیر ہیں۔ اہل اسلام جو نبی آخر الزمان علیہ السلام کو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور ہر مسلمان تعظیم کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تعظیم و توقیر صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں، اور پوری کائنات کے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ سب نبی کی تعظیم کریں اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بھی تعظیم کریں، یہ تعظیم کا حکم ہے۔ پادری کی روم میں توہین کریں تو پھانسی ہے۔ پادری کون ہے؟ بدکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، کیونکہ پادریوں کئی کیسز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ سارا ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ نہ یہ معصوم ہے نہ یہ پاکیزہ ہے، پلید ہے کہ مشرک ہے، اور انبیاء تو پاک ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ ارادہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے فالوور 3 ہوں، 12 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، 80 ہوں، 6 لاکھ ہوں، کروڑوں ہوں، یہ چھوٹی جماعت نہیں ہوتے، مسلمان چھوٹی جماعت نہیں ہوتے۔ جو چھوٹی جماعت کہتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ 3، 8، 12 یا 20 بندے تھے، اتنے تھے صرف، باقی سارے گھر کرو، وہ دستی اٹھا دی تھی۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 جوڑے تھے یا 80 جوڑے تھے، پھر ایسے ہی پرندوں کے، حیوانات کے بھی جوڑے تھے۔ جو کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام کہ گھر پلنے والا، جب اسے جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آؤ، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا رکب معنا، ہمارے ساتھ بیٹھ جو آ کے کشتی میں، انہوں نے کہا نا میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ قال سآوی الی جبل، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، اور پہاڑی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم،
ہم آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مجھے نہ مانے اور اللہ کو نہ مانے وہ بچے۔ آج فیصلہ ہو گیا۔